بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرونا وائرس کا پورے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ یہ خوف، یہ ڈر اس آدمی کو ہے جس کے ایمان میں کمزوری ہے، جس کے یقین میں کمزوری ہے۔ ایمان والے کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا، اسے یہ یقین ہے کہ ایک دن موت کا مقرر ہے۔ کوئی بیماری آئے یا نہ آئے، کوئی نہ کوئی سبب بن جانا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بن جانا ہے جس کی وجہ سے دنیا سے ہم نے رخصت ہونا ہے۔ ہم آئے بھی مختصر وقت کے لیے ہیں، بہت ہی مختصر وقت، بڑی تیزی سے وقت گزر رہا ہے، اور اب تو اتنی تیزی کی طرح گزرتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آئے گا سال مہینوں کی طرح گزریں گے، مہینے ہفتوں کی طرح گزریں گے، ہفتے دنوں کی طرح گزریں گے، دن گھنٹوں کی طرح گزریں گے، اور گھنٹے منٹوں کی طرح گزریں گے۔ اگر آپ غور کریں، اب وہی وقت آ گیا ہے، بڑی تیزی سے وقت گزر رہا ہے۔ ہم بجائے اس بات کی فکر کریں، بجائے اس کے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، بس موت کا ڈر لے کر بیٹھ گئے۔ بھئی یہ تو یقینی چیز ہے، یہ تو پکی بات ہے کہ موت آ کر رہے گی۔ آتے ہوئے اذان ہوئی اور جاتے ہوئے نماز، اتنی قلیل مدت میں آئے اور چلے گئے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کان میں اذان پڑی جاتی ہے اور دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ اذان اور اقامت کے بعد اللہ اکبر کہہ کے نماز ادا کرنی ہوتی ہے۔ بچے کو یہ بتا دیا جاتا ہے اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، اب اللہ اکبر کہہ کے نماز جنازہ پڑھنی ہے۔ یہ مختصر ہماری زندگی ہے، لیکن ہم نے اپنے دل کے اندر یہ خوف بٹھا لیا، یہ ڈر بٹھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جہاں کوئی وبا آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی طاعون کی بیماری آئی، آپ نے یہ نصیحت کی کہ اس جگہ پہ مت جانا جہاں یہ بیماری آئی ہوئی ہے، اور جو لوگ موجود تھے ان کو یہ کہا کہ آپ نے اس جگہ کو چھوڑ کے نہیں جانا، اسی جگہ پہ رہنا ہے۔ حفاظتی تدبیر وہ ضرور کرنی چاہیے، جو پرہیز ہے وہ کرنی چاہیے۔ حفاظتی اقدام بہت ضروری ہے، اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے۔ اب اس خوف و ہراس سے بچنے کے لیے یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ موت سے بچنے کے لیے، موت تو آ کر رہے گی۔ اس کے لیے سب سے بڑی چیز کہ آپ صفائی رکھیں، پاکیزگی میں رہیں اور باوضو رہیں۔ آپ کی سہولت کے لیے ہم نے ویب سائٹ تیار کی ہے۔ اس کا آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے آپ وظیفے کو
اگر انگلش میں پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، اردو زبان میں پڑھنا چاہیں تب بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، جائیں ویب سائٹ کا وزٹ کریں اور ادھر سے آپ آسانی کے ساتھ وظائف پڑھیں۔ پہلی بات یہ ہے، یہ وضو اتنی اعلیٰ چیز ہے، اتنی اونچی چیز ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کے اندر بھی اس کی بڑی برکات ہیں اور آخرت میں بھی بڑی برکات ہیں۔ صرف دنیا میں فائدہ نہیں، آخرت میں بھی بڑا فائدہ۔ آخرت کا فائدہ میں آپ کو بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، جنت کی سیر کی، دوزخ کی سیر کی۔ جنت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کی آہٹ آپ نے سنی، آپ کے قدموں کی آہٹ کی آواز سنی۔ بندہ چلتا ہے تو پہچان لیتے ہیں اہل علم سمجھدار لوگ، یہ فلاں بندے کے قدموں کی آہٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہچانا کہ یہ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، ان کے پاؤں کی آہٹ آ رہی ہے۔ جبرائیل امین سے پوچھا، یہ حضرت بلال کی قدموں کے چلنے کی آواز کیسے مجھے سنائی دے رہی ہے؟ جبرائیل امین نے بتایا، یہ تو مکے کی گلیوں میں چل رہے ہیں اور آواز جنت میں آ رہی ہے۔ یہ کتنا بڑا مقام، کتنی بڑی یہ شان ہے۔ پہلے تو لوگ یقین نہیں کرتے تھے کہ ابھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، اب شک نہیں رہا۔ اب آپ یہاں بیٹھے ہوئے امریکہ باتیں کرتے ہیں، جاپان باتیں کرتے ہیں، یورپ کے تمام ملکوں میں باتیں کرتے ہیں، عربوں کے تمام ملکوں میں باتیں کرتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنے ملک میں، اپنے شہر میں بیٹھ کے دنیا کے ہر ملک میں بات کرتے ہیں، آپ کی آواز دور تک چلے جاتی ہے۔ اور کیا اللہ یہ طاقت نہیں رکھتے حضرت بلال مکہ کی گلیوں میں چلیں اور آواز جنت میں آئے؟ اللہ تو سب سے بڑی قدرت والے اور طاقت والے ہیں۔ لیکن جب صحابہ کرام نے حضرت بلال سے پوچھا، یہ شان حضرت بلال کی بتائی گئی کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں؟ جو عمل آپ کرتے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں، جو عبادت آپ کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، جو نماز آپ پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، جس طرح آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، جو ذکر و اذکار آپ کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں۔ جب یہ بات بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس یہی چیز ہے جس کی برکت سے اللہ نے کامیاب کیا اور آپ کے پاؤں کی آہٹ جنت کے اندر مجھے سنا دی۔ یہ باوضو رہنے کا اتنا بڑا اللہ کے ہاں انعام ہے۔ اور اس وقت کے مشہور اور نامور ڈاکٹروں نے بتایا کہ سینکڑوں ایسی بیماریاں ہیں جو وضو کرنے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ پاکیزگی، یہ صفائی اللہ کو اتنی پسند ہے۔ حدیث میں ہے الطہور شطر الایمان، یہ صفائی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایک جگہ پہ فرمایا نصف الایمان، یہ آدھا ایمان ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور اس کے بعد آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں۔ اس کی برکت سے آپ کو 24 گھنٹے تک کوئی پریشانی، کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ اور اگر آپ شام کو بھی یہ عمل کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے، تو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہمیں
جب یہ دعا بتائی گئی بسمillahilladzi لا یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، ہمارے استاد محترم کہنے لگے اگر آپ نے یہ دعا پڑھ لی تو آپ کو موت بھی نہیں آئے گی۔ ہم سب نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، موت تو ضرور آئے گی۔ وہ کہنے لگے میں کہتا ہوں آپ کو موت نہیں آئے گی۔ پھر تمام شاگردوں نے اس بات کا اصرار کیا حضرت موت سے تو نہیں بچ سکتے۔ پھر وہ کہنے لگے میں کہتا ہوں آپ کو موت نہیں آئے گی۔ اور پھر انہوں نے سمجھایا، بتایا کہ جب موت آئے گی آپ پڑھ ہی نہیں سکیں گے، اللہ آپ کے ذہن سے نکال دیں گے، دماغ سے اس بات کو نکال دیں گے، پھر آپ کو موت آئے گی۔ ورنہ یہ نہیں ہو سکتا آپ یہ دعا پڑھ لیں اور آپ کو موت آ جائے۔ تو بیماری تو کیا، جب موت نہیں آئے گی تو بیماریاں تو کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ یہ حفاظتی اقدام ہے جو ڈاکٹر حضرات حفاظتی اقدام بتا رہے ہیں، وہ بھی کریں۔ پاکیزہ غذا کھائیں، ناجائز حرام غذاؤں سے پرہیز کریں۔ حرام قسم کی غذا بہت بدترین ہے۔ حرام سے صرف آپ یہی نہ سمجھیں کہ حرام گوشت کھانا، شراب پینا، بلکہ حلال چیزوں کو بھی بندہ حرام کر لیتا ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ آپ مزدوری کر رہے ہیں، وہ مزدوری پہ آپ صحیح ٹائم نہیں دے رہے، کم چوری کر رہے ہیں، ملازمت کے اندر، دفتر کے اندر آپ صحیح کام نہیں کر رہے، اس کا معاوضہ آپ پورا اور مکمل لے رہے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ حرام کا ایک لقمہ پیٹ کے اندر چلا جائے 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جس کا کھانا، جس کا پینا، جس کا اوڑھنا، جس کا بچھونا، جس کا لباس یہ حرام کا ہو تو پھر اس کا آپ خود اندازہ لگا لیں کیا حشر ہوگا۔ بیماریاں تو اس کو گھیریں گی، آخرت کا بھی عذاب ہوگا۔ اس کرونا وائرس سے بچنے کے لیے یہ آپ احتیاطی تدابیر بھی کریں اور یہ وظائف جو میں نے بتائے ہیں یہ بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کسی قسم کی تکلیف، کسی قسم کی بیماری، کسی قسم کی پریشانی آپ کے نزدیک نہیں آئے گی۔ اللہ مجھے بھی آپ تمام سامعین کو ان مبارک باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔